السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ پروگرام کی ابتدا میں ہی میں حلف لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ آج کا پروگرام بغیر کسی طے شدہ ایجنڈے کے، جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے کسی بھی ارادے کے بغیر، جمہوری مغنیوں کو ایکسپوز کرنے کے کسی بھی ارادے کے بغیر میں محض عوامی مفاد میں کر رہا ہوں، اگر قومی مفاد میں نہ بھی صحیح تو۔ اس کاوش کے لیے مجھے آج جو کاندھے دستیاب ہیں، سب سے خوبصورت اور پرلطف بات یہ ہے کہ ان کاندھوں کو، ان کی آتھینٹسٹی کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ 22/70/30 میں وہ سب سے پہلے انگریزی والی خبروں کی ونڈو مارو۔ اب میں بھی کام سیکھ گیا ہوں تھوڑا بہت، اب میں بھی اپنے آپ کو بچا کر کے لے کے چلتا ہوں۔ جناب IMF کی ایک انتہائی خطرناک جمہوریت دشمن، جمہور دوست ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں تہلکہ مچا دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے، آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی موجود ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جمہوری مغنیوں کی ناک کے عین نیچے گڈ گورننس کی بہترین طرز حکومت کے دعووں کے باوجود ملک میں ہر سطح پر بدعنوانی موجود ہے۔ دوسری خبر دکھاؤ بھائی۔ یہی خبر انگریزی میں آپ ایک اور مرتبہ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھنے والے ہیں، اور یہ خبر بھی آپ کو یہی کنفرم کر رہی ہے کہ یہ میری کوئی سازش نہیں ہے، یہ کسی فی کے ماجے طائے کی گھڑت کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ آتھینٹک نیوز ہے۔ اب ہم اس کے اندرونی مندرجات پہ جاتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آخری لائن: معاشی پالیسیاں طاقتور حلقوں کے ہاتھوں یرغمال۔ میں اللہ رسول کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رپورٹ بتاتی ہے، اور اب اس کا ثبوت دینے جا رہا ہوں۔ اس رپورٹ کی اس پہ آؤ یار، ٹیکسٹ پہ۔ سب سے پہلے اس رپورٹ کے جو کانٹینٹ ہیں اس کے اوپر آؤ۔ جو سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے: پاکستان میں ہر سطح پر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پہلی خبر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آخر سے۔ یہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی، طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی، یہ کہنا ہے IMF کا۔ یہ ABC سرٹیفائیڈ ملک کا دوسرا بڑا اردو جریدہ ہے جس کی ویب ڈیسک پہ شائع شدہ یہ خبر ہماری حکمرانی کا، گڈ گورننس کا منہ چڑھا رہی ہے، اور یہی خبر لے کر کے میں آج حاضر خدمت ہوں۔ اس رپورٹ کے مطابق شہری سرکاری خدمات کے حصول کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہیں۔ بدعنوانی ناپنے کا کوئی قابل اعتماد طریقہ موجود نہیں۔ اب اس خبر کا پہلا پیراگراف یہ چلاؤ۔ اسلام آباد سے ڈیٹ لائن سے یہ خبر جاری ہوئی ہے۔ IMF نے اپنی 186 صفحات پر مبنی سخت رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی کے خطرات موجود ہیں، اور سب سے زیادہ نقصان دہ کرپشن وہ ہے جو طاقتور اور مراعات یافتہ حلقے اہم معاشی شعبوں پر اثر انداز ہو کر کرتے ہیں، جن میں ریاستی ملکیتی یا ریاستی سرپرستی یافتہ ادارے بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خبر باقاعدہ ABC سرٹیفائیڈ نیوز پیپر میں شائع ہے، میں اپنے منہ سے خود کچھ نہیں کہہ رہا۔ دوسرا ٹیکسٹ چلاؤ۔ تحقیقاتی رپورٹوں کے مطابق یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جناب: شوگر مل مالکان نے ذخیرہ اندوزی، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ جیسے اقدامات سے اربوں روپے کمائے، جبکہ عوام قیمتوں کے بحران کا شکار ہوئے اور شواہد کے باوجود مؤثر احتساب نہیں ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق، میں دوبارہ پڑھتا ہوں: جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ۔ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں خاکہ خود بخود آ گیا۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا استثناء اور آگے بڑھ جاؤں گا، اور آپ تک ساری بات پہنچ گئی۔ اگلی ہیڈ لائن پہ آؤ، اگلی اس پہ کانٹینٹ پہ آؤ بھائی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عوام آگے لکھا ہوا ہے، میں پڑھ نہیں رہا، کو ملک کے سب سے زیادہ بدعنوان اداروں میں شمار کرتے ہیں، اور نظام میں عدم شفافیت،
کمزور کارکردگی اور نااہلی انصاف کی فراہمی کو متاثر کرتی ہے۔ میں اگر پڑھ بھی دوں تو بھی مجھ پہ کوئی مقدمہ انشاءاللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ IMF کہہ رہا ہے، اس کو جھٹلانے کی ضرورت مجھے پتہ ہے کہ کسی میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ IMF آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا کون کون ہے۔ IMF اور ہم لازم و ملزوم ہیں۔ جناب ایمن، حکومتی گڈ گورننس اپنی سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچا لینے کے دعووں کے درمیان اربوں روپے کی وہ کرپشن کی کہانیاں جو ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہمارے سامنے آتی ہیں، ان تمام تر داستانوں کو اوتھینٹیکیٹ کرتی IMF کی یہ چشم کشا رپورٹ ملک میں جمہوریت کا، جمہوری حکمرانی کا، جمہوری طرز حکمرانی کا، جمہوری مغنیوں کا، ساتھ ہی ساتھ وہ جو ریاست نے، ریاستی اداروں نے فراہمی انصاف پر معمور، قانون کے نفاذ پر معمور اداروں نے اس حوالے سے وہ جو ایک چپ سادھ رکھی ہے، شاید اس پر بھی یہ رپورٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو کیا کرپشن ہی تو کیا کرپشن ہی ہمارا واحد ایجنڈا ہے؟ حکومت کوئی بھی ہو، لیکن یہ وہ ایجنڈا ہے جس پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب تن من دھن سے لگے رہتے ہیں۔ یہ سوال لے کر کے میں آج جاؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ روحیل اصغر صاحب۔ گو کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رسم میں اس لیے بتاتا چلتا ہوں کہ آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر ازہد مشکور ہوں آپ کے اس 11th آور کال کو اڈھر کرنے کا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ فیس سیونگ کا ایک موقع یوں دیا، وگرنہ ہمیں کہیں جمہوریت دشمنی کا تانا ہی نہ مل جاتا۔ حکومت کی گڈ گورننس انورٹڈ کاماز میں اس کا پول کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ ایک رپورٹ جو میں نے ابھی کانٹینٹ اس کے سکرین پر اپنے ناظرین سے شیئر کیے۔ حضور والا آپ تک بھی یہ رپورٹ اب تک آئی بیلیو کہ پہنچ چکی ہوگی۔ اس رپورٹ کے مندرجات بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی موجود ہے، ایک دوسرا طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ حضور والا آپ کا جواب۔ حضرت مجھے تو نہیں پتا، نہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے، لیکن اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ رپورٹیں آتی رہتی ہیں اور اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا جی چاہتا ہے نا ویسی رپورٹ بنوا لیتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور سر یہ IMF نے جاری کی ہے، یہ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں نا کہ IMF کو یہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ نہیں، ان کا قصور نہیں، قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنے جو آپ کے ذرائع ہے نا اس کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے۔ تو لازمی بات ہے جو شخص آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ پھر جو جی چاہے گا وہ کہتا رہے گا، آپ کو سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ یہی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں آپ اس کو مائنس تو کر نہیں سکتے، نہ منہا کر سکتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وفاق میں یا صوبے میں ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں عام آپ کے بیوروکریٹس یا کسی اور محکمہ جات کی بات نہیں کر رہا، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس قسم کا کچھ اسکینڈل ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کم از کم۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو محکمے ہیں، مطلب میں اب کس ایک محکمے کا نام لوں، اب اس میں آپ میرے خیال میں شاید ان کو ٹھیک کرنے میں آپ ذرا تھوڑا سا بے بس نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اتنی اجارہ داری قائم کر دی ہے کہ آپ اگر ان کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، جس سے آپ تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے نا تو آپ، میں نے جو پہلے آپ سے عرض کیا کہ کوئی وفاق میں یا صوبے میں اس قسم کا کوئی واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر آپ کی نظر سے گزرا تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ سر میں اس پہ لگاتار 3 پروگرامز کر چکا ہوں، میرے ساتھ اتفاق سے ان تینوں پروگرامز میں میرے اسٹوڈیو میں بیٹھے گیسٹ قادر خان مندوخیل صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ کبھی 1100 ارب روپے کی کرپشن، کبھی 2500 ارب روپے کی کرپشن، ایسے متعدد پروگرامز ہم کر چکے ہیں۔ لیکن میں اگلا سوال آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا قابل ذکر سکینڈل نہیں آیا، یہ خوشائن بات ہے، اس کے باوجود اگر ہم اسی رپورٹ پر رہیں تو خبر کے مطابق پاکستان میں اشرافیہ، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے
معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. آئی ایم ایف اصرار کرتا ہے. حضور والا یہ وہی اشرافیہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں 27ویں 28ویں 129ویں ترمیم کی موجودگی کو بڑی خوشائند قرار دیتی ہے, اس پہ بغلے بجاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے, حالانکہ لوگوں کا ماننا اس حوالے سے کچھ اور ہی ہے. حضور حضرت میں پھر آپ سے گزارش کروں کہ یہ سوال آپ کا بنتا ہے عام عوام سے, اس وقت کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ میں اکثر بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں شاید یہ شک ہوتا ہے یا اس بات کا ایک شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر عقل استعمال کی تو یہ خرچ ہو جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا, اس لیے ہم ہر فیصلہ دل سے کرتے ہیں. اس بات کا عوام سے فیصلہ کیجیے, عوام کو اس بات کا توجہ دلوائیے کہ وہ جب فیصلہ کریں تو ایسا فیصلہ کریں جس میں آپ کو پشیمانی نہ ہو. سر پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ فیصلہ عوام نے کیا تھا لیکن اس فیصلے کو روند کر کے اور کم سیٹوں والوں کو اقتدار میں دے دیا ہے. وہ آپ سنتے ہوں گے فارم 45 فارم 47. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی, دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں گا حضور, کہہ دینا, الزام لگا دینا, اپنی بات پہ پھر قائم رہنا, اڑ جانا, یہ تو ایک ہمارے ملک میں وتیرہ بن گیا ہوا ہے. جو ہار جاتا ہے وہ اپنی ہار مانتا نہیں ہے, وہ کوئی نہ کوئی پھر راستہ نکالتا ہے جس میں وہ اپنی ساکھ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ چاہیے یہ کہ آپ اگر ہار گئے ہیں تو آپ کو ان عوامل کو دیکھنا چاہیے, ان حالات کو دیکھنا چاہیے, اپنی غلطیاں کوتاہیاں دیکھنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا, اس کا تدارک ڈھونڈنا چاہیے آپ کو. آپ اور کام میں پڑ جاتے ہیں, 47 48 45, خدا کے بردو 47 48 اگر تمہارے پاس ہیں تو دروازے کھلے ہیں, جائیے جا کے وہاں پہ کھٹکائیے, آپ عدالت کا دروازہ کھٹکائیے اور وہاں سے اپنا انصاف لے لیجیے. سر آپ پتہ نہیں کیوں میرے معزز مہمان کو چڑھا رہے ہیں. یہاں قادر خان مندوخیل صاحب بیٹھے, وہ بیچارے اپنی فائل لے کر کے کس دروازے بھی نہیں گئے. ان کی جگہ وہ ابھی ایک جملہ استعمال کریں گے, آپ بھی ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں, جی میں گزارش کروں, میں لاہور سے اکثر الیکشن لڑتا ہوں, مطلب اب میں اور تو مجھے کام آتا کوئی نہیں, جب سیاست ہی کرتا ہوں, اس کے علاوہ تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے, یا اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. پر مان یہ ہے کہ میں اس الیکشن میں ہار گیا, میں نے اپنی ہار کو تسلیم کر دیا. صحیح. اگر میں چاہتا تو میں اپنی ہار کو تسلیم نہ کرتا, میں بھی آپ کو لہرا کے ایک فارم دکھاتا اور کہتا یہ جناب 47 کا فارم ہے, یہ 48 کا فارم ہے, اس فارم کو آپ دے لیجیے اور یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. مطلب ضرورت کیا یار, اگر آپ ہار گئے ہیں تو اس ہار کو تسلیم کر دیجیے. آپ غلط آ رہے ہیں, ٹھیک آ رہے ہیں, آپ کیا, مجھے تو اس بات کا سر آپ یقین جانیے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں حکمراں جماعت کے کہ جن سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے. تھوڑا سا توقف کی استدعا کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب. میں آپ نے جو گفتگو آپ نے کی ہے, آپ ان سے مندوخیل صاحب سے بات کیجیے. کاش مندوخیل صاحب بیٹھے ہوتے اور یہاں پہ وہ کیا نام تھا ان کا, فردوس قوان ہوتی تو مزہ آتا. فردوس حاجی قوان, دونوں کی باتیں سننے کا مزہ آتا. میں اس قابل میں مندوخیل صاحب کا سامنا کروں, میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے. سر مندوخیل صاحب آپ سے کچھ, مندوخیل صاحب ڈائریکٹلی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی مندوخیل صاحب. نہیں کوئی نہیں, رضا صاحب پچھلے اسمبلی میں ہم کلیگ رہے, اور نہ صرف کلیگ رہے, صبح جم میں بھی اکٹھے ہوتے تھے. اچھا ہاں, جم بھی ماشاءاللہ بڑا فٹ فاٹ ہے, آپ نے اس کی باڈی نہیں دیکھی, بڑا میں آپ ہی کہتا ہوں مندوخیل صاحب, میں ریٹائر نہیں ہوا. اچھا مندوخیل صاحب, سر میں آپ کو شریک گفتگو کرتے ہوئے خیال رکھیں, بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ذرا مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے. جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. بھائی شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں, ان کی جگہ کوشش کریں کہ کوئی حکومتی ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود رہے. جی قادر خان مندوخیل صاحب. سر شیخ صاحب نے جو گفتگو کی, انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ہے وہ الٹا یہ کہہ دیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. سر آئی ایم ایف جیسا موقر ادارہ جس کی آتھینٹسٹی پر ہم یوں بھی الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ ہمیں پال رہا ہے, جو اسٹریٹ بات ہے, حکومت پیپلز پارٹی کی ہو, حکومت پی ایم ایل این کی ہو, حکومت پی ٹی آئی کی ہو, ملک پاکستانی ہوتا ہے اور چلانے والے آئی ایم ایف ہوتے ہیں. یہی آئی ایم ایف تھا جس نے ہمیں شارٹ کٹ عزیز عطا کیا, کبھی ہمیں اس نے وہ معین, نام بھول گیا ان کا, معین کر کے وہ جو تھے, معین قریشی, جی معین قریشی, وہ عطا کیے.
تو ہم IMF کو منع تو نہیں کر سکتے پاکستانی گورننس سے یا پاکستانی سیاست سے. حضور والا اس ایک دور میں جب کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا محض ریاست کو بچانے کے لیے اور آپ ہیں ان کے اتحادی, اور یہ کہنے سے کام چلے گا نہیں کہ جی ہم تو ان کی کرپشن سے بالکل بری ذمہ ہیں, کیوں کہ استثناء کے کھیل میں یہ جو کھچڑی پکی ہے آپ بھی برابر کے شریک ہیں. سر ذرا اس بات پہ ذرا نظریں تو اتاریے کہ اشرافیہ اپنی جیبیں بھر رہی ہے اور یہ بات پہنچ گئی ہے ان لوگوں کو جو باقاعدہ انڈائریکٹلی اشرافیہ کو یہ پیسے دے رہی ہے, کیونکہ پیسے عوام تک تو آتے نہیں ہیں. نور العارفین صاحب, آپ نے باقی شو غالباً بغیر قسم کے کیے, آج پہلی مرتبہ آپ قسم کھا رہے تو آپ کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہوں. سر دیکھیں, جب آپ IMF کو چھوڑیے, آپ اپنی پڑوسی کو اگر کوئی پیسے ادھار دیں گے تو ان کی حرکتوں میں بھی تو نظر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. اگر پتہ چلا کہ وہ نشے میں وہ ہے یا کوئی جوا وغیرہ کھیلے کوئی چیز کر رہے تو آپ تو بولیں گے بھائی یہ پیسے کس بات کا دے رہا ہوں. پہلی بات, یہ کوئی نئی رپورٹ نہیں ہے. اچھا, آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ 100% ایڈمٹ کروں. پچھلے سال پچھلی حکومت میں اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے نیشنل بینک کے حوالے سے 12,000 سمتنگ ارب کرپشن کا, اور یہ باقاعدہ ان کی ویب سائٹ میں وہ رپورٹ موجود تھی جو میں نے نکلوائی, اور اس کی کاپی محترم جناب نیب صاحب کو بھی بھیج دیا. نیب صاحب ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں. 12,000 کوئی آگے ان سے بھی تھے, مجھے یاد نہیں, ارب کیا کرتے تھے, جو بنگلے گھر پلاٹ جو نا مارگیج ہوتے تھے اور وہ پیمنٹ نہیں کرتے, جیسے وہ کرتے تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, ضبط کرتے تھے, وہ بیک ڈور میں اپنے دوستوں کو دلالوں کے ذریعے وہ بھیجتے تھے. یہ پوری رپورٹ ہے پاکستان کی آڈیٹر جنرل کی. تو IMF کی رپورٹ پہ آپ کیا اعتراض کریں گے؟ اور پھر دوسری بات, ایک اور بات وہاں کو رویل اصغر صاحب نے آپ کو تفصیل اس طرح سے نہیں بتایا, انہوں نے صرف اپنے آپ کو یا حکمرانوں کو بچایا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پیسے ہڑپ کیے, میں نہیں کہوں گا کہ وزیروں نے ہڑپ کیے. دیکھیے, ہمارا بحیثیت معاشرہ, ہمارے ڈپارٹمنٹ, ہمارے نیچے طبقہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ کرپٹ ہے, جگہ جگہ کرپٹ ہے. میں کون سا محکمہ آپ لے لیتے ہیں, یعنی آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے جاؤ تو وہ پیسے لیتے ہیں. صحیح بات. آپ کا پیارا انتقال کر جائے, آپ کراچی سے باہر لے جاتے تو تھانے میں جاتے تو پیسے بغیر وہ آپ کو وہ جو راہداری کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی نہیں ملتا. بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ملتی. یہ میں آپ کو چھوٹی, یہ جو باپ دادا کی زمین اپنے نام پہ کرنے وہ تو بھول جاؤ, کوئی اور مرات لو وہ تو بھول جاؤ. لیکن سوال یہ کہ یہ نیچے سے پورا کا پورا معاشرہ ہمارا کرپٹ ہے, بحیثیت معاشرہ. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں پورا معاشرہ کرپٹ ہے تو پھر یہ صحیح کیسے ہوگا؟ سر دیکھیں, آپ کے دور میں آپ کے وہ چنے والا پاپڑ والا, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, پھر IMF رپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ جعلی اکاؤنٹس اور فلانا فلانا. آپ کو پتہ ہے جعلی اکاؤنٹس کے لیے کس پر چارج کیا جاتا تھا فریم. اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئے پھر, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, احتساب نیچے سے اوپر نہیں ہوتا, احتساب ہوگا اوپر سے نیچے. سر وہ احتساب بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, نہ اوپر سے نیچے نہ نیچے سے اوپر. تو اب احتساب کرے گا کون؟ یہ ساری رپورٹس آتی رہیں گی, ہمارا منہ چڑھاتی رہیں گی, اور ہونا ہوانا کچھ نہیں اس کا مطلب ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے سٹاف سے پوچھیں, ابھی آپ کے سٹاف سے شو کے بعد پوچھیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ان کو یہ بولو کہ آپ اپنی موٹر سائیکل کا ہوا نکالے خود, اور کسی بھی پنچر والے کے پاس جو ہوگی, جناب یہ چیک کرو, وہ آپ کو 3 پنچر نکال دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کسی ریڈیو والے کے پاس جاؤ, آپ کسی کے معاشرے میں سب کی بات کروں. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے, ابھی کل ہی کی نیوز ہے کہ جب علیمہ بی بی عمران خان کی بہن کی, جب ان کو وارنٹ نکالے اور ساتھ میں ان کے اکاؤنٹ ضبط کیے, تو پتہ ہے کتنے اکاؤنٹس کے بلاک کیے؟ 37. بالکل ایسے. میں حیران ہو گیا کہ یار 37 اکاؤنٹ بھی کسی کے ہوتے ہیں. سر بزنس وومن ہے نا. تو 37 تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کی بھی نہیں ہوتے ہیں. سر سلائی مشین, آپ کو نہیں پتا, جادوئی سلائی مشین ہے. ناظرین, گفتگو جاری ہے مہمانوں سے, لیکن یہاں کمرشل بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین.
معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ملک انور تاج صاحب آف پاکستان تحریک انصاف، آپ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ملک انور تاج صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور والا وقت دینے کا عزت مشکور ہوں۔ سر یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ یہ تمام گڈ گورننس کا جو پول ہے یہ بالکل ہی آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہو گیا؟ مطلب آپ کے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جاری فرماتی تھی، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ جاری فرماتی تھی، لیکن ترقی اس دفعہ کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہو گئی؟ اب تو آئی ایم ایف کو بیچ میں آ کر کے اور جاری کرنی پڑی رپورٹ، اور وہ بھی ایسی خوفناک رپورٹ کہ پاکستان میں ہر سیکٹر میں کرپشن موجود ہے۔ بقول آئی ایم ایف کے، میں کوٹ کر رہا ہوں آئی ایم ایف کو، کوٹ ان کوٹ کے طاقتور حلقوں کے ہاتھوں معیشت یرغمال ہے، پلس پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ حضور والا اس سے تو اچھا پی ٹی آئی کا دور تھا، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ تو دیکھیں نا، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس وقت آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ترقی کا شرح جو تھا وہ 6.5% جی ڈی پی گروتھ تھا۔ اس وقت جو ایکسپورٹ تھا وہ 24 ارب سے بڑھ کر 32 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ اس وقت ملک میں پہلی دفعہ 54 سال بعد 10 ڈیمیں بن رہی تھی۔ اس وقت جو ڈالر کی ریٹ تھا، جو پیٹرول کا ریٹ تھا، اس کو وہ بھی 150 اور 150 ریٹ تھا۔ اب وہ 3 سالوں میں ڈالر اور پیٹرول کا ریٹ کہاں تک بڑھ گیا؟ اب ان 3 سالوں میں وہ جی ڈی پی گروتھ جو 6.5 تھا وہ 1.6% ایوریج رہا۔ اب ان 3 سالوں میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 56,000 ارب قرضہ، یہ اسٹیٹ بینک کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، 56,000 ارب قرضہ صرف 3 سالوں میں پاکستان پہ چڑھا۔ پہلے ہم 2,500 ارب کا سود اور قرضوں کی قسطوں میں دیتے تھے، اب ہم 10,000 ارب قرض اور سود کے قسطوں میں دے دیتے ہیں۔ تو تبدیلی تو آ گئی ہے نا۔ جو آئی ایم ایف کا رپورٹ ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ کرپشن بے حد بڑی ہے اور کرپشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو اسلام آباد میں انڈر پاسز بن گئے، جو 4 ارب ایک انڈر پاسز کا اسٹیمیٹڈ کاسٹ اس نے بنایا تھا، وہ آپ کو پتا ہے 2 ارب میں بن سکتی تھی، لیکن لوگوں نے 4 ارب میں بنائی۔ 4 ارب میں کیوں سر مضبوط بنایا ہوگا نا، 2 ارب روپے مزید لگا کے مضبوط ہوا ہوگا۔ اچھا دوسری بات سنو، جو ڈیموں پہ ہم نے کام شروع کیا تھا، مومن ڈیم جو 254 ارب پہ جس پہ ٹینڈر ہوا تھا، جو ٹیکا ایوارڈ ہوا تھا 254 ارب کا، اس حکومت نے اس میں جا کے یہ خدمت کی اس قوم کی، اس پاکستان کی، کہ 254 ارب سے اسٹیمیٹڈ کاسٹ بڑھا کے 750 ارب پہ لے گئے، کیونکہ مہنگائی آئی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے اس کو ٹھیکیدار کو پھر اور کمپنی کو نقصان ہو گیا، اس لیے 254 ارب سے 750 ارب پہ لے گئے۔ جو داسو ڈیم تھا، جو 500 ارب پہ اس کا ٹیکا ایوارڈ ہوا تھا، جو ٹینڈر ایوارڈ ہوا تھا کمپنی کو، اب اس کو اسی حکومت میں، شہباز شریف کی حکومت میں، وہ 500 ارب سے بڑھ کر 750 ارب کے وہ اسٹیمیٹڈ اس کی بڑھا دی گئی، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ پھر ریٹ بڑھ گئی اور مارکیٹ ریٹ بڑھ گئی اور یہ بڑھ گئی۔ تو آپ اندازہ کر لیں ان لوگوں نے یہ خدمت کی کہ 54 ارب سال میں تو کوئی ڈیم نہیں بنا رہا تھا۔ جب عمران خان نے ڈیم پہ کام شروع کیا تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہے کہ 500 ارب سے بڑھا کے 1750 ارب، اور جو ڈیم 2024 میں کمپلیٹ ہو رہی تھی 2027 پہ چلا گیا، جو 2027 میں کمپلیٹ ہونا تھا وہ اب 2031 پہ چلا گیا۔ تو ان لوگوں کا یہ خدمت ہے اس ملک میں، جو گڈ گورننس کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مریم جو پنجاب میں حکومت چلا رہی ہے، اس نے آپ کو پتا ہے 9 ارب میڈیا کو دے رکھا ہے۔ تو 9 ارب میڈیا کا اگر آپ دے دے گی اور سوشل میڈیا پہ الگ خرچہ کرے گی، اور سر یہ تھوڑا سا جملہ معترضہ ہے، میں پتہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ میڈیا میں ہوتے، کاش میں آپ کے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کو بھی میڈیا میں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے تو آپ کو میڈیا کے حالات پتہ چلیں۔ سر یہ ہر مرض کی دوا درود شریف، یہ میڈیا کے اوپر آ کر کے ہر ایک کی جو ہے نا نزلہ گر جاتا ہے۔ میڈیا کو دیے جانے والے پیسے ہر ایک کو برے لگتے ہیں، لیکن سر خود جب اپنے دور اقتدار میں ہوتے ہیں تو میڈیا بائنگ کے لیے، میڈیا بائنگ لیگل والی نہیں، میں اللیگل والی بات کر رہا ہوں، کہ جس کو باقاعدہ سوشل میڈیا ونگز بنا کر کے اور وزیر اعظم ہاؤسز میں اجلاس ہوا کرتے ہیں اور پھر ان کو شاباش دی جاتی ہے کہ بیٹا شاباش، ویل ڈن، گڈ پروپیگنڈا۔ اس کے بعد ان میں سے چنندہ کو اٹھا کر کے اور نیشنل ٹیلی ویژن پہ پلانٹ کیا جاتا ہے، کوئی صدیق جان بن جاتا ہے، کوئی عمران ریاض بن جاتا ہے، کوئی سمیع ابراہیم بن جاتا ہے، جو
حقیقی آزادی کی لڑائی لڑتا ہے اور امریکی جو ہے وہ اس کے پاس نیشنلٹی ہوتی ہے. حضور والا یہ میڈیا کام نکل جانے کے بعد سب کو برا کیوں لگتا ہے؟ اس سے پہلے ہر آدمی کو برا. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں, انور تاج صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, میرے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں. سر ان سے ایک سوال پوچھ کے آپ کی طرف آتا ہوں پلیز. جی سر. دیکھیے آپ کی میڈیا کے سوال سے تھوڑا جو باتیں انہیں کی ہے ترقی کی شرح, میں اس میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. 22 سٹاک ایکسچینج 22,000 ارب پہ چھوڑا تھا پی ٹی آئی نے, آج 1,65,000 کو ٹچ کر لیا. ٹھیک ہے, اور اگر اسی طرح پیٹرول اور باقی نرخ کی بات کریں تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں اس سے کم تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اور کم تھا, اس سے پہلے مشرف کے اور ضیاء اللہ کے دور میں اور کم تھا, اور قائد اعظم کے دور میں تو یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. پھر 56,000 ارب کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی نے اپنے 3.5 سالہ دور میں 26,000 ارب لیے ہے. اس کے باوجود جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا. خودکشی آرام میں نہیں کرنا چاہیے اور کیا بھی نہیں اس نے. اس کے بعد جو ترقی کو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ گورنر ہاؤسوں پہ جو ہاؤسز پہ میں بلڈوزر پہ رہوں گا, یونیورسٹی بناؤں گا. وہ کہاں تھے؟ اور 12 سال جو پختونخوا میں انہوں نے گزارے, 12 سال میں جو 1 کروڑ نوکریاں دینے تھی, 50 لاکھ گھر دینے تھے, وہ تو ڈی خان سے لے کے سوات تک ٹی ٹی پی کو بتا دے کہ حکومت چلا رہی ہے آج تک. اس میں تو کوئی نہ کوئی سکول کھلا ہے, نہ کوئی کالج کھلا, نہ کوئی یونیورسٹی کھلا, نہ کوئی ترقیاتی کام ہوا, نہ کسی کو روزگار ملا. اور بلکہ ان سب چیزوں کے لیے تو کوئی بات نہیں کی حکومت سے, وہ اپوزیشن سے یا وفاقی حکومت سے کوئی بات نہیں کی. مگر جب سینٹ کی سیٹوں کی بات آئی, جہاں پتہ چلا گنڈاپور صاحب کو کہ سینٹ کی سیٹیں میں 2 نہیں نکال سکتے, تو مولانا صاحب کی گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے, پیپلز پارٹی کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے, نون لیگ کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے. یہ تک گڈ گورنرس ان کا. اور یہ جو ان کی غیر ملکی جو ان کے جو آپ نے نام لیے, یہ کیا نام تھے اس کے, وزیر اطلاعات, سیکرٹری اطلاعات, یہ سارے جو تھے وہ ایک الگ کہانی ہے. 10,000 میرے حساب سے کہ سوشل میڈیا پہ یہ لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں. اور آج بھی ان کی حکومت, آج کی مجھے نہیں پتا, پچھلے گنڈاپور سب سوشل میڈیا پہ یہ جو فیک اکاؤنٹ کے ذریعے گالی گلوچ کو جو انٹروڈیوس کرا ہے, کون سی ترقی کی بات کرے. وہ جو غین نام ڈھونڈنا تھا عثمان بزدار, وہ گاگا گوگی کا جو نا وہ قصہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا سارا. اور پھر چھوڑیے پرانے نہیں جائے, میں تو حیران ہوں, میرے صرف 2 اکاؤنٹ ہیں, آپ کی بھی 1 یا 2 ہوں گے. حلیمہ بی بی کا کل جو میں نیوز ہے 37 اکاؤنٹ جو نا وہ کوڈ نے بلا کیا. بھائی 37 کون سے اکاؤنٹ ہوتا ہے؟ یہ تو ملٹی نیشنل کے بھی نہیں ہوتا ہے. نہیں, یہ غلط بات ہے سر. ملک انور تاج صاحب, سر اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے یا کوئی عورت نہیں, اس پہ اب ضد ہے, آپ ایک دفعہ اور ملائیں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ لائن ڈراپ ہوئی ہے یا بھاگے, چیک کرے جائے. سر لیکن ایک بات ہے, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بڑی دکھ بھری داستان چھیڑ دی میرے اکاؤنٹ کی طرف. یہ پرسنل اٹیک کنسیڈر کرتا ہوں میں اس کو. میڈیا والے کے اکاؤنٹ کو نہیں چھیڑنا, آپ کو لفافہ دیتے ہوگا کیش کا, بھائی یہ لو تنخواہ جاؤ. اچھا لیکن ایک بات بتائیں, کیا لاجیکلی ویسے بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی بزنس وومن یا کوئی بزنس مین بھی ہے, کوئی پاکستان کا بڑے سے بڑا تونگر بھی ہے, تو اس کے شاید 37 اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان کے. یہ میں حیران ہوں. کوئی عقل والی بات بتائیں مجھے, کوئی 37 اکاؤنٹ بھی کوئی ہوتا ہے کسی انسان. لیکن سر ایک بات اور بھی ہے نا, اب دیکھیں نا سوال ہے سر, دیکھیں افتخار چودھری سے کچھ سیکھا ہو نا. ہاں ساتھ ہیں سر, یہ اغیار کی سازش تھی. جی ملک انور تاج صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ جی جی یہ سن سکتا ہوں. سر دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں خدا کی قسم عجیب سی بات انہوں نے کی ہے, میں اللہ جانتا ہے سر وہ 37 اکاؤنٹ کا پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 37 اکاؤنٹ کیسے ہو سکتے ہیں ایک آدمی کے. ان لوگوں کے ایک قصے مشہور ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, مندوخیل صاحب جو ہے 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے جب یہ پیپلز پارٹی کا ایشو چل رہا تھا, یہ امینڈمنٹ پہ اس کے شرائط نہیں ہوتی, تو 2 ہفتے پہلے یہ مجھ سے اور کرٹیسزم میں حکومت پہ مجھ سے 2 قدم نہیں 10 قدم آگے تھا. اور جب ان کے صدر کو امیونٹی مل گئی کہ جس نے کرپشن کی تھی, مسٹر 10% مشہور ہے, اس کے اوپر بھی آتا ہے سوال 37 اکاؤنٹ کا کیا تھا محترم نے. میں آتا ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ الزام یہ سراسر غلط الزام ہے, مجھے پتا نہیں 37 اکاؤنٹ ہے نہیں, مجھے کیا پتا. یہ نیوز چلی, بریکنگ نیوز چلی میرے سامنے موجود ہے. یہ اس نے ایسے الزام لگائے مندوخیل صاحب کا پیپلز پارٹی. سر میں وکیل ہوں,
میں وکیل ہوں, کورٹ کے پاس جب تک فگر نہیں آتا ہے اس سے پہلے وہ اکاؤنٹ سیز کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس ایک ڈیٹا آتا ہوگا. جی 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 سر, ان کی بات پہلے کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کا. جب میں آپ بات کر رہے تھے میں خاموش. جی سر, جی سر, جی ملک صاحب بات بھی تو سنو. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب مسٹر 10%, پوری پاکستان میں کسی کوئی 10% نہیں لیتا تھا, زرداری صاحب اس کے لیے مشہور تھا. تو مسٹر 10% جب اس کو امیونٹی مل گئی اور اس نے مل کے دونوں نے جو 73 کا آئین تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس کا خلیہ بگاڑ دیا اس پیپلز پارٹی نے صرف امیونٹی کے لیے, کیونکہ جو کرپشن جو ملک کا تباہ کی تھی اس نے, اس کرپشن کو امیونٹی ملنے کے لیے وہ سارے آئین کا خلیہ اس نے بگاڑ دیا, عدالتوں کو ختم کر دیا. ججز جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے وہ مجبور ہو کے اس نے ریزائن دے دی. تو اس میں پورے طرح یہ انوالو ہے. یہ جو 56,000 ارب کا قرضہ چڑھا پاکستان پہ, اس میں پیپلز پارٹی سب سے پہلے انوالو ہے. یہ گڈی تو کھیلتے ہیں آپ ایک دوسرے کے. جو کشمیر میں آج اس کی حکومت بنی تو پہلے جو اس کے تھے اس کی دونوں کے درمیان ایک میوچل ایگریمنٹ تھا. یہ تو لوگ اسی طرح کرے, ان لوگوں نے مل کر جب سے یہ دو خاندان جب سے 90s کے بعد گاٹ اٹ سر ملک صاحب, یہاں مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے سر, بریک کی کال دی جا رہی ہے, بریک پہ جانا پڑے گا ناظرین. یہاں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا, بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں. کامیڈی پروگرام ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں گا. اس طرح کی رپورٹس عوام کا جمہوریت پر اور جمہوریوں پر عوام کا اعتماد ختم کرنے میں کس حد تک انورٹر کماز میں معاون ثابت ہوں گی؟ عوام کا کیا ان پہ بھروسہ رہ جائے گا؟ دیکھیے میں ایک چیز دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو موٹر سائیکل کا والا دیا, پنچر کا, اس طرح ریڈی والا سارا. ہم یہ پورا معاشرہ اگر آپ دیکھ لیں, کوئی آدمی آت نہیں پہنتا ہے, جس کے ہاتھ میں جو لگ جاتا ہے وہ لے لیتا ہے. پھر ایک وزیر اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کو ڈرائیور کو تو پتہ ہے کہ وہ کرپشن کرتا ہے, وہ آت کہاں کھینچے گا؟ اس کا چپڑاسی تو دیکھتا ہے, اس کا چوکیدار تو دیکھتا ہے. تو جس آدمی کو جو آت پڑتا ہے, آپ کی بات تھوڑی سی قطع کلامی ہو رہی ہے. راوی کارپوریٹ مینیجر تھا ایک زمانے میں, اور خاصا بڑا کارپوریٹ مینیجر تھا. وہ جھول جھال ہوتی دیکھ کر کے کارپوریٹ انٹیٹی میں نے کہا یار یہ کوئی کام ہے؟ میں چھوڑ کر کے, اور میں نے 5,000 روپے سے شروعات کی تھی لکھنے لکھانے سے, ایسوسیٹ پروڈیوسر سے. تو یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑا تیر کی طرح جا کے لگ جاتا ہے کہ ہر آدمی, سر ہر آدمی ایسا نہیں ہے. بہت میڈیا کے اندر بھی بہت ساری بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے پروگرامز بھی کم پڑیں گے. اچھا وہ آپ نے پوچھا, ہاں اچھا وہ آپ نے پوچھا, میں ہر آدمی میں 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں دیکھو اچھے لوگ جوڈیشری میں بھی ہے, اچھے لوگ پولیس میں بھی ہے, پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں. بالکل. اچھا ہر طبقے میں اچھے برے موجود ہیں, مولوی میں بھی اچھے لوگ ہیں, برے بھی ہے. تو میں یہ نہیں کروں, سب کی بات نہیں کروں, اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے. لیکن میجورٹی کرپٹ ہے. ہاں یہ میجورٹی تو آپ مانیں گے ہر پیشے میں اپنا میں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کرپشن کے خلاف کس کے پاس جائیں گے؟ FIA حال تو دیکھ لیں. جی پولیس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. جی آپ جائیں گے اینٹی کرپشن, وہ تو بولا اچھا ایک مرغا آ گیا, سمجھے نا, وہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس راستہ, اس کے بعد عدالت جائیں گے. آپ کے سامنے دنیا میں 141 نمبر پہ ہماری جوڈیشری. ہاں آپ پیشکار سے لے جائیں گے, آپ جائیں گے تو آپ کو ایک پیشی کے لیے کتنا خرچ آئے گا؟ آپ کو 100-200 بلکہ 100-200 کا ضمانت ہوگی, ابھی تو 500,000 کا زمانہ ہے. آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ کو تاریخ نہیں ملے گی. آپ جب تک پیسے نہیں دیں گے کورٹ میں داخل نہیں ہو سکے, باہر چوکیدار بیٹھا ہوئے مگڑے. تو سوال یہ ہے, یہ ساری چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, بتائیے گا کیسا لگا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے.